یہ وقت بدلے گا، کبھی نہ کبھی تو بدلے گا، اور جب بدلے گا تب ہم کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ صرف ظلم ہم پر نہیں ہوا، یہ ظلم ہوا ہے تو ہر ایک پر ہو رہا ہے. کہیں بہار میں گولی ماری جا رہی ہے، وہ بھی ظلم ہے، اپنا ہو یا کوئی اور ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو. اگر ظلم کسی انسان پر اور کسی شخص پر اس ملک میں ہوتا ہے تو ہمیں ظلم کی مخالفت کرنی ہے، ظلم کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں پوری تحریک چلانی ہے. آئے ہیں، فکر مند ہیں، اور جن کو بہت تکلیف اور درد اس بات کا ہے کہ ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے اثرات سبھی پر ہیں. لیکن یہ ظاہر ہے، یہ بات تو بہت واضح ہے کہ کچھ خاص لوگوں پر، کچھ خاص لوگ جو ہیں خاص طور پر توجہ دے رہے ہیں ان کو تنگ کرنے کے لیے، ان کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے. تو میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لڑائی جو ہے لمبی ہے، اور اس لڑائی کو لڑنے کے لیے ہمارے پاس جو کچھ بھی لیگل ذرائع ہم لوگوں کو حاصل ہیں ان کا پورا استعمال ہم کو کرنا چاہیے. میرا ایک تجربہ ہماری ان سبھی جد و جہد میں، ایک میرا تجربہ یہ ہے کہ اکثر ہم اس چیز میں اپنے آپ کو اور اپنے کام کو بانٹ دیتے ہیں کہ اس کا کس کو فائدہ ہوگا اور کون اس کا ایڈوانٹیج لے لے گا، اور اکثر ہم مشترک جو کام کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں مشترک کر پاتے ہیں. یہ پرانے جتنے بھی بڑے بڑے مسئلے ہوئے ہیں ان کو لے کر یہ تجربہ میرا ہے. تو میری سب سے یہ ایک گزارش ہے کہ ہم لوگ کوشش یہ کریں کہ جس کام میں جو سب سے بہتر انجام دے سکے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ میں کروں گا تو مجھے فائدہ ہوگا، وہ فلاں کریں گے تو ان کو فائدہ ہو جائے گا. اس بات پر ہم لوگوں کو زیادہ اپنی توجہ نہیں دینی چاہیے. دو مسئلے ہیں. ایک وہ ہے جو ابھی جے پور سے جو خبریں آ رہی ہیں اور جو بعد میں اس سے خبریں آ رہی ہیں، وہ خبریں یہ ہیں کہ آپ کو بہت کم وقت کا نوٹس دیا جاتا ہے اور نوٹس کے بعد فوراً کارروائی ہوتی ہے. جو ابھی یہاں پر تجویز آئی کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو گواہی صاحب نے دیا ہے، اس فیصلے پر کیا کنٹمپٹ بہت آسانی سے کورٹ میں ججز مانتے نہیں ہیں کنٹمپٹ کو بہت آسانی سے، لیکن کوئی پختہ کوئی کیس ہو تو اس کو آپ کنٹمپٹ کے لیے لے کر آئیں سپریم کورٹ میں تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا. اور اس سے بہت دور دراز جہاں کوئی لوگ جستجو میں ہیں، کوشش میں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرا سکیں، اپنی عبادت گاہوں کو پروٹیکٹ کرا سکیں، ان کو یقیناً اس سے فائدہ ملے گا. ایک تو یہ ہے مسئلہ. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے بہت دن تک اور میں نے ایک دہرادون کا ایک مسجد کا مسئلہ تھا، اس پر سپریم کورٹ سے آنے کی بات ہو رہی تھی، لیکن ہم نے ہائی کورٹ سے ہی اس میں کچھ ریلیف لینے کی کوشش کری اور وہ ریلیف ہم کو ملی. تو وہاں پر یہ بات سامنے آئی کہ آپ کے پاس کمپلائنسز پورے ہیں کہ نہیں. اگر کوئی ہمارے ساتھ زبردستی ہم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو لیگلی پروٹیکٹ کر سکیں تاکہ ہمارے کمپلائنسز پورے ہوں، ہمارے کاغذات جو ہیں وہ پورے ہوں. اس کے باوجود اگر وہ حرام زدگی کرتے ہیں تو ہم کو کورٹ میں لڑنے کا موقع ملے گا. اور یہ ہم نہ مان کے چلیں کہ کسی کورٹ سے، کسی بھی عدالت سے ہم کو کہیں بھی ہم کو ریلیف نہیں ملے گی. ہم کو یہ سوچنا نہیں ایسا چاہیے. بہت جگہ ہے کہ یہ ریلیف جہاں ملنی چاہیے نہیں مل پا رہی ہے، لیکن ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بہت اچھے ججز ہیں جو آپ کے ہمدرد ہیں اور انسانیت کے ہمدرد ہیں، جمہوریت کے ہمدرد ہیں، سیکولرزم کے ہمدرد ہیں، اور بہت اچھے آرڈرز مستقل وہ دے رہے ہیں. اور اسی لیے مایوس آپ نہ ہوں، لیکن تیاری میں ہم کوئی کمی نہ کریں. ہمارے کاغذات میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر آج ہمارے پاس نہیں ہے تو آنے والے وقت کے لیے ہم سب سے پہلے کمپلائنسز شروع کر دیں، کمپلائنسز ہم اپنی پوری کر لیں تاکہ اس میں کہیں کوئی کوتاہی اور کوئی کمی نہ رہ جائے. اس کے علاوہ ایک دوسرا پہلو ہے جس کا ابھی ہم کو حال میں تجربہ ہوا ہے، اور وہ کمال مولا موسک کا جو مسئلہ دھار کا ہے، جو وہاں بھوج شالہ اور مسجد کا مسئلہ تھا. تو اس میں ہم کو اندازہ یہ ہوا کہ یہ ہمیشہ کوئی نئی ترکیب سے کھیل کھیلتے ہیں. تو انہوں نے بھوج شالے والے میٹر میں یہ آ کر نہیں کہا کہ ہم کو ٹائٹل دے دیجئے، جو اکثر جیسے سنبل وغیرہ میں جو بات اٹھائی گئی ہے کہ یہ ہم کو ٹائٹل اس کا دے دیجئے، تو ٹائٹل کی ڈیمانڈ نہیں کی. صرف یہ کہا کہ اے ایس آئی کے تحت یہ جگہ ہے، یہ مونیومنٹ ہے، اور اے ایس آئی نے جو فیصلہ اس مونیومنٹ کے تعلق سے کیا ہے وہ غلط ہے، تو اے ایس آئی کا فیصلہ ہی صرف ختم کر دیجئے. اس میں دو پہلو ہیں.
جس پر آگے آپ لوگ جب توجہ اس پر زیادہ دیں گے اور کیسز آئیں گے تو وہ بات واضح ہوگی. ایک پہلو یہ ہے کہ جو پلیسز آف ورشپ ایکٹ ہے جس میں ایودھیا کو ایکسیپشن کیا گیا تھا کیونکہ وہ ایودھیا کا مسئلہ بہت آگے تک بڑھ چکا تھا, اور اس لیے اس ایکٹ میں یہ رکھا گیا کہ یہ ایکٹ 1947 15 اگست کو جو بھی وہاں کے حالات ہیں وہ حالات برقرار رہیں گے, اور اس میں کوئی بدلاؤ کی گنجائش نہیں ہے قانون میں. یہ ایکٹ بنایا گیا تھا. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ ایودھیا کو چھوڑ کر ہر جگہ یہ لاگو ہوگا, لیکن اس میں ایک اور پروویژن ہے جو یہ کہتا ہے کہ جس پراپرٹی کو ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے یا جو پراپرٹی نوٹیفائی ہو گئی ہے ایز این ASI مونیومنٹ, ASI پروٹیکٹڈ مونیومنٹ, اس کو بھی یہ ایکٹ اپلائی نہیں کرے گا. اور اس بات کو بہت بڑھا چڑھا کے یہ کہا گیا, سنبل میں بھی کہا گیا, دھار میں بھی اس بات کو کہا گیا کہ یہاں پر تو پلیسز آف ورشپ ایکٹ اپلائی ہی نہیں کرتا ہے, تو یہاں تو آپ جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں. لیکن جو ASI کا ایکٹ ہے اس کا سیکشن 16 1958 کا جو ایکٹ ہے اس کا سیکشن 16 یہ واضح کرتا ہے کہ جس دن سے نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس دن سے اس کا کیریکٹر میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی. جو اس وقت کیریکٹر تھا, جو ہم نے بحث کی تھی کہ جب ASI کا نوٹیفیکیشن 1904 میں دھار کے تعلق سے ہوا تھا تو 1904 میں وہ ایک مسجد تھی, وہ جگہ ایک مسجد تھی, وہاں نماز ہو رہی تھی, اور اس لیے سیکشن 16 میں اس کو ویسے ہی برقرار رکھنا تھا, اس کو بدلنے کا کوئی موقع نہیں تھا, نہ کسی کو حق بنتا تھا کہ اس کو آپ بدلیں. بہرحال پوری بحث کے باوجود ہم کو ریلیف وہاں نہیں ملا. وہ سپریم کورٹ میں آئے گا معاملہ, جیسے ہی سپریم کورٹ کھلتا ہے جولائی میں تو سپریم کورٹ پہ وہ معاملہ آئے گا. ویکیشن بینچ پہ لانا صحیح نہیں سمجھا لوگوں نے, 4-5 کیسز ایک ساتھ آ رہے ہیں تو وہ تب آئے گا. لیکن اس چیز سے ہماری لڑائی الگ ہے کہ ہم کس طرح سے قانون پر پوری طرح سے پہلے خود سمجھیں اور اس کے بعد دنیا کو ہم قانون سمجھائیں, جس سے بہت راحت ہم کو یقیناً مل سکتی ہے. لیکن قانون کتنی بھی راحت دینا چاہے, اگر ہمارے اپنے وسائل تیار نہیں ہوں گے, اگر ہم اپنا پیپر ورک اور کمپلائنسز تیار نہیں کریں گے تو ہم کو خدشہ اس بات کا رہے گا کہ اس کو کوئی غلط استعمال کر سکتا ہے. اور جو ہر کیس کو سپریم کورٹ لانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جہاں آپ سمجھیں کہ بہت مضبوط ایک کیس سپریم کورٹ آ سکتا ہے تو اس کو سپریم کورٹ لایا جائے. دال منڈی کے بہت سارے کیسز سپریم کورٹ ہم لوگ لائے ہیں, اور دال منڈی کے کیسز میں یہ بات بڑی صاف کر دینی چاہیے کہ جہاں پر سڑک کو چوڑا کرنے کا کوئی پروگرام بنتا ہے, کوئی تجویز بنتی ہے, تو چاہے وہ بنارس میں مندر کے پاس کی بات 10 سڑکیں ہوں یا دال منڈی کی سڑک ہو, اس کو روکنا بہت ناممکن ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن کم سے کم جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں ان کو ایکوزیشن ایکٹ کے تحت کم سے کم کمپنسیشن ضرور مل جائے. وہاں ترکیب کیا کی جا رہی تھی؟ ترکیب یہ تھی کہ کسی گھر کو آ کے نوٹس دے کر اور یہ کہہ کر کہ 3 دن میں آپ اس عمارت کی حفاظت کے لیے اور اس عمارت کو پھر سے مضبوط کرنے کے لیے آپ جو اس میں ریپیئرز کر سکتے ہیں وہ کر لیجیے, نہیں تو ہم گرا دیں گے. اور ان عمارت کو گرا دیتے تھے. عمارت کو گرانے سے جو وہاں کرایہ دار تھے ان بیچاروں کے سارے حق مارے جاتے تھے, اور اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ اب جو اونر ہے, جو آتا تھا نہیں آتا تھا, جس کی جائیداد گرا دی جاتی تھی, اس کو وہ کہتے تھے کہ آپ آ کے کمپنسیشن لے لیجیے یا ہم کو یہ بیچ دیجیے. تو وہ اس حالت میں وہ بیچ کے بھاگ جاتا تھا, اور جو ٹیننٹس تھے, جو وہاں پر کرایہ دار تھے, ان کو کچھ اس کے بعد بچتا نہیں تھا. تو اس کو ہائی کورٹ کے سامنے اور سپریم کورٹ کے سامنے ہم یہ واضح کر پائے, اس بات کو واضح کر پائے کہ اگر اس کو ایکوائر کرنا ہے تو سیدھے ایکوائر کریے. آپ کیوں گھروں کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کیوں یہ نوٹس دے کر کہ یہ جرجر عمارت ہے اور اس عمارت کو 3 دن میں اگر آپ ٹھیک نہیں کرتے تو ہم اس کو گرا دیں گے. تو اس کون سی عمارت پہ وہ نوٹس 3 دن کے بھی ملے تھے ان کو ہم سپریم کورٹ کے سامنے رکھ سکے, اور آخر میں نوٹسز ہوئے سپریم کورٹ سے, اور اس کی وجہ سے انہوں نے سب کو بلا کے یہ کہا کہ اب آپ کی جائیداد جو ہے, آپ کی جو بھی عمارت ہے وہ اب ہم ایکوائر کریں گے, اور ایکوزیشن کے لیے جو ایوارڈ ہوتا ہے وہ ایوارڈ آپ کو دیا جائے گا. تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے اگر ہم مایوس نہ ہوں, لیکن ہماری اپنی تیاری میں کوئی کمی, کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. میری آپ سے التجا ہے, بہت سارے لوگ ہیں جو بلوس آپ کا کام کرنے کے لیے, آپ کا بنا کسی فیس کے, بنا کسی چیز کے آپ کا یہاں کام کرنے کے لیے تیار ہیں. سپریم کورٹ میں کم سے کم 10-20 ایسے لائرز ہیں جو دن رات آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں, اور ہائی کورٹس میں بھی یقیناً ہم لوگ بھیج سکتے ہیں. وہاں ہائی کورٹ میں بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں, ان سے رابطہ رکھتے ہیں تاکہ ان لوگوں سے بھی کہا جا سکے. لڑائی یہ لمبی ہے, ایک دن کی لڑائی نہیں ہے, لیکن ہمیں ایموشنل ہو کر نہیں لڑنی ہے.
اس لڑائی کو ہم کو پوری لیگل تیاری کر کے اس لڑائی کو جیتنا ہے، اور یقیناً ہم لوگ لڑائی کو جیتیں گے۔ آپ لوگوں نے ابھی میرٹھ سے اور سنبل سے آئے لوگوں نے اس بات کو کہا کہ آئین میں یقین رکھیے، آئین کا پورا سہارا لے کے اپنی لڑائی لڑیے، اور آپ کو آئین میں اگر پورا اعتماد آئین میں ہے اور یقین آئین میں ہے تو آپ کو کامیابی یقیناً ملے گی، اور میری بھی دعا ہے اور ہماری جو بھی خدمت ہے وہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ یہ وقت بدلے گا، کبھی نہ کبھی تو بدلے گا، اور جب بدلے گا تب ہم کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ صرف ظلم ہم پر نہیں ہوا، یہ ظلم ہوا ہے تو ہر ایک پر ہو رہا ہے۔ کہیں بہار میں گولی ماری جا رہی ہے، وہ بھی ظلم ہے، اپنا ہو یا کوئی اور ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو۔ اگر ظلم کسی انسان پر اور کسی شخص پر اس ملک میں ہوتا ہے تو ہمیں ظلم کی مخالفت کرنی ہے، ظلم کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں پوری تحریک چلانی ہے، اور اس میں اپنے لوگ بھی ہیں، اپنے ساتھی بھی ہیں، اپنے احباب ہیں، اپنے محلے کے ہیں، اپنے گھر کے قریب کے لوگ ہیں، ان کی بھی مدد ہو، اور جو اجنبی ہو، جہاں تک اس کے ماتھے پہ یہ لکھا ہے کہ وہ ہندوستانی ہے تو ہم ہندوستانی کے ساتھ کھڑے رہیں۔ یہ میری آپ سے التجا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔